ہمیں اپنے 12 سال کے اس کرائم شو کے تجربے میں ایسے جھوٹ سننے کی عادت ہو گئی ہے. دیکھیں ایکسپائری ہے. اب یہ نہیں کریں کہ اس کے اوپر بھی آپ وہ لیبل لگا لیں کہ اسٹیکر کاٹ کے اس پہ لگا دیں گے جی ایسا تھا تو میں نے ایسا کر لیا. اس کے لیے آپ کو دوبارہ لینا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس کے لیے بغیر آپ نے فیکٹری کھول لی, فیکٹری پہ کام شروع ہو گیا, اتنا سارا سیٹ اپ لگ گیا, چلر آ گئے, اسپلٹ لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دفتر کا رخ نہیں ہوا, تو یہ ذاتی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس فیکٹری کو سیل کر دیا. میڈم اب آپ لوگوں کا عموماً کیا ایسی صورتحال میں ڈیسیشن ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا ڈیسیژن بیسیکلی یہی ہوتا ہے کیونکہ ہائیجین کی بھی صورتحال بہت خراب ہے اور پروڈکٹ ان کا ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ایکسپائرڈ پروڈکٹ بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کے کوئی 2 یا 3 ایشوز جو ہیں وہ اکٹھے ہمارے سامنے ہیں. تو اس میں ہم یہ پریمیسز سیل کریں گے اور جب ڈی سیل ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ڈسکارڈ بھی کریں گے سارا مال. جی. کوئی میسج اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. گورنمنٹ آف پنجاب اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بہاف پہ میں ایک میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے فوڈ اتھارٹی کی کہ ہیلدی اور سیف فوڈ جو ہے انشور کروانا پورے پنجاب میں. اس کے لیے پنجاب بھر میں ہماری کوئی 150 کے قریب ٹیمز کام کر رہی ہیں اور دن رات محنت سے ہم لوگ انشور کرواتے ہیں, لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں, اویئرنیس سیمینارز کرتے ہیں اور آپریشنلی بھی ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ کہیں بھی ان ہائیجینک, ایڈلٹریٹڈ یا ایکسپائرڈ فوڈ جو ہے یا سب اسٹینڈرڈ فوڈ ہماری خوراک کا حصہ نہ بنے. عوام سے بھی میری یہ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہر جو عوام میں سے ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اگر کہیں سے کوئی انفارمیشن بھی ہمارے ساتھ شیئر ہو سکتی ہے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ تو ہمارے ٹول فری نمبرز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیجز ہیں. کہیں پر اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہو. اس میں جو آپ نے بات کری, تھوڑی سی آپ کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم انفارمیشن دیں گے تو ہمارا نام لیک نہ ہو جائے, تو نام سے غیر راز رہنے کی گارنٹی ہے؟ جی بالکل, وہ ہم سیکریسی رکھتے ہیں. تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ باہر سے کھانا نہیں چاہنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں, بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بچوں کو پھیل رہی ہیں اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ناقص چیزیں یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو اگر میں کچھ بیماریوں کے نام لوں, جیسے سب سے زیادہ جو کامن ہے ٹائیفائڈ آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ بچوں میں پھیل رہا ہے. اسی وجہ سے اس کی سب سے بڑی وجہ ٹائیفائڈ ہے. ہیپاٹائٹس اے بہت کامن ہو جاتا ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں پیرنٹس, کیونکہ آج کل ویسے اتنی ٹف اسٹڈی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں اگر چھٹی ہو جائے بچے کی ٹائیفائڈ اور یہ ہیپاٹائٹس اے کو صحیح ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہے, جیسے خدا نخواستہ پولیو بھی ایسے پھیل رہا ہوتا ہے اگر کوئی گندگی ہو جہاں پہ اور پرابلمس ہو, اور اگر آپ سوچیں جب بندہ ہاتھ نہ دھوئے تو اتنی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو کیمیکل یوز کر رہے ہیں اس میں کیا یو ڈونٹ نو کہ کیا کیا چیزیں اس میں یوز کر رہے ہیں اور کیسے وہ جا کے انسان کی زندگی کو نقصان پہنچائیں گے آگے. ایسے لوگوں کو کچھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. ایز اے مسلم ہم آپ کو کہتے ہیں اور یہ کیا کام ہو رہے ہیں جو ایسے ایکسپائر چیزیں جو آپ کے چینل کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب کی ایکسپائر چیزیں اور وہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں, تو اس کے جان لیوا ہو سکتے ہیں اور ایک انسان کی جان ضائع ہو جائے تو بس آپ سوچیں کتنا بڑا, اس سے تو کوئی کور ہی نہیں کر سکتے اگر کسی کے انسان اس وجہ سے ضائع ہو جائے. دیکھیں اس پہ ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس کی. تو سب سے میں کہتا ہوں کہ ہم جو بچوں کو کھلائیں گے وہ بچے وہی کھائیں گے. اگر ہم چائنا میں ہوں گے اور ہم کاکروچ کھائیں گے تو بچے کاکروچ کھانے لگیں گے. تو یہ پیرنٹس کو تھوڑا سا ذمہ داری لینی پڑتی ہے. آئی نو مدرس بہت کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا آج کل اتنے سارے مارننگ شوز آ رہے ہیں, اتنے سارے کوکنگ شوز آ رہے ہیں, تو ایسی چیزیں بنائیں جو ٹیمپٹنگ ہو, جو بچے کو ٹیمپ کریں. آئی انڈرسٹینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ بچوں کو کھانا کھلانا, اور بڑے پیرنٹس ہمیں سب سے زیادہ یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو کھانا کیسے کھلائیں, پرابلمس ہیں. لیکن تھوڑا سا ٹیمپٹنگ چیزیں بنائیں, جیسے اسٹار شیپ کے کوئی سینڈوچز بنا لیں اور بچے کو اس کو ٹیسٹ کرائیں. ایک ہفتے تک وہ ٹیسٹ کرے, پھر اس کو جا کے وہ پسند آئے گی چیزیں. ٹیسٹ بڈ ڈیولپ کریں بچے کے اندر, اور فروٹس ویجیٹیبلس تو بہت ضرورت لائیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے. عوام کو صرف میرا میسج یہ ہے کہ جو بھی چیز کھائیں وہ دیکھ کے کھائیں, اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کے کھائیں, اور کوشش کریں کہ جو بچوں کی اگر بات کریں تو گھر کا کھانا کھلائیں.
گھر کی چیزیں کھانے لائیں اور فروٹس اور ویجیٹیبلس کھلائیں. ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سبزیاں نہیں کھلائی ہوتی تو آگے جا کے وہ پھر سبزیاں نہیں کھاتے. جو ساری آپ کی وٹامنس کیلشیم سب چیزیں فروٹس اور ان چیزوں میں ہیں. میں کولڈ ڈرنک سے بالکل منع کرتا ہوں بچوں کو. جوسز بھی میں کہتا ہوں نہ پلائیں. آپ یہ بچوں کو فروٹس کھلائیں, فروٹس کی عادت ڈالیں. اگر آپ لوگ ان کو یہ چیزوں کی عادت ڈالیں گے, ایک بیلنس ڈائٹ دیں گے, اچھا کھانا گھر کا دیں گے, تو بچوں کی نشو و نما اچھی ہوگی اور آگے جا کے ان کو بڑی آسانی ہو جائے گی. جو ایسی خطرناک بیماریاں جو آگے پھیلی ہوتی ہیں, ایک بیلنس ڈائٹ بچے کو دیں اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں جو بچوں کو ڈاکٹر ہے کہ میرے بچے کا ویٹ کتنا ہے, اور اکارڈنگ ٹو ایج ایک ویٹ نارمل ہوتا ہے. بچوں کو ہمیں پہلوان بھی نہیں بنانا ہے جو پیرنٹس لگے ہوتے ہیں بچہ موٹا ہو جائے. ایک بیلنس ڈائٹ دے, اچھی ڈائٹ دے اور گھر کا کھانا کھلائیں. بچہ چاہے امیر کا ہو یا غریب کا, ہر ماں باپ کو اس کی تکلیف میں درد ایک جیسا ہی ہوتا ہے. خدا را ہمارے ان پروگرامز کو سیریس لیا جائے. ہمارے پروگرام کا مقصد ٹی آر پی حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد ہے آپ کو آگاہی دینا, کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ حکومت کے نہیں, ہمارے اپنے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں آج سے.